السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک مرتبہ پھر اپنے بچوں کے ساتھ الحمدللہ مطلب ذرا میرے بیٹے کا کچھ ایک جگہ بھی تھا، تو میں نے سوچا کہ میں یہاں پر بیٹی کے ساتھ اور والدہ کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ لوگ مری کی طرف نکلے، تو میری بیٹی نے مجھے ایک بڑی زبردست بات کہی جس کے اوپر میں نے سوچا کہ آج میں آپ لوگوں سے اس بات کا ذکر کروں۔ میری بیٹی مجھے کہنے لگی کہ ابو یہ دیکھیں یہ کتنی صاف جگہ ہوتی تھی، کتنی گرین ہے، ہم چیئر لفٹ پہ بیٹھے نا تو بڑی زبردست خوبصورتی نظر آتی ہے، یہ کتنی گرین ہے، لیکن یہ جو ٹورسٹ یہاں آئے ہوئے ہیں نا یہ اس کی گرینری کو ختم کر رہے ہیں۔ کہ ہمارے سامنے لوگ کھا کے ریپر پھینک رہے تھے، روٹیاں پھینک رہے تھے، گلاس ڈسپوزیبل کپس کا آج کل رواج چل گیا تو ڈسپوزیبل کپ پھینک رہے تھے، تو وہ کہنے لگے، اور میں نے اس پہ پہلے بھی لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ یہ ہمارا یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں نا میرے پیچھے، یہ سب یہ اللہ کا سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمیں۔ آلدو میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ یہ اللہ گرین اللہ کے فیوریٹ کلر میں سے ہے، میرے گمان ہے، یہ کوئی ظاہر ہے کہیں پہ لکھا ہوا نہیں ہے سچ تو، لیکن پھر بھی گرین کے ساتھ اور باقی کلرز بھی ہیں، تو یہ سب یہ خوبصورتی حسن جو ہے یہ اللہ نے ہمارے لیے دیا ہے۔ تو میں نے اس پہ جب یہ بات ہوئی تو میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے کہا یار ہم کس چیز پر اتراتے ہیں اور کس چیز پہ بات کرتے ہیں، یہ دنیا جو ہے اس دنیا میں بھی تو ہم پرماننٹ نہیں ہے نا، ہم ٹورسٹ ہیں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں ٹور کرنے، ہمیں ایک ٹور کے لیے بھیجا گیا، جیسے کمپنیز اور کارپوریشنز ہوتی ہیں یونیورسٹیز وہ اسٹوڈنٹس کو لے کے جاتی ہیں، جا کے ان کے لیے ان کی ٹورز لے کے جاتی ہیں، پھر جہاں پر ٹور جاتے ہیں جس فیکٹری میں یا جس آرگنائزیشن میں اس کا وہاں پر اس کے رولوں کا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں اس کا ایک مینول دیا ہوتا ہے اس کے لیے کہ جی آپ نے سیفٹی شوز پہننے ہیں، مثلا فیکٹری گئے ہیں یا آئل میں نے رگس پہ کام کیا تو رگس میں اگر آپ آئل رگ پہ ہیں تو آپ کو سیفٹی شوز پہننے ہیں، ہیٹ پہننی ہے، کور آل پہننا ہے آپ کو، مطلب اس طرح کی چیزوں کو پورے ایک رول بک دی جاتی ہے، اور اگر جو رول کو نہیں فالو کرتا اس کو باہر شاپ فلور پہ آنے نہیں دیا جاتا۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ٹورسٹ بنا کے بھیجا۔ اچھا ٹورسٹ جو ہے وہ اتراتا نہیں ہے، وہ زمین پہ قبضہ نہیں کرتا، وہ ہوٹل میں رہتا ہے، رینٹ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، جب ہوٹل سے کا ٹائم پورا ہوتا ہے ہوٹل سے چلا جاتا ہے۔ ہم یہاں آتے ہیں، ہم یہاں ہوٹلوں کے اندر اپنے ہوٹل جو ہم نے بناتے ہیں، ہم ان ہوٹلوں کو سمجھتے ہیں کہ یہی میرا پرماننٹ ہے، تو ہم ایز اے ٹورسٹ اپنے اس دنیا کو گندا کر رہے ہیں بہت سارا، آپس میں بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی ہر طرح سے۔ سو یہ کانسیپٹ ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سمجھیں۔ میں جانتا ہوں لوگ کہتے ہیں زندگی مسافر کی طرح، میں مسافر نہیں کہہ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں ہم ٹورسٹ ہیں، ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ دیکھو ایک ایسی جگہ ہے، لیکن یہاں بھولنا نا اس کا مینول بھی دیا اللہ نے، ٹھیک ہے، یہاں اگر رہنا ہے، اگر تم چاہتے ہو تم سیف اینڈ سیکیور رہو، تم اپنی 5 وقت کی نماز پڑھو، تم چاہتے ہو تم پہ دن سے صبح سے شام تک اور شام سے رات تک کوئی آفات نہ آئے، تم اپنے اذکار پڑھو، تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ہر کام میں جو بھی تم کام کرو، سفر پہ نکلو کہیں نکلو، اللہ کی رحمت برکت سیفٹی تمہارے ساتھ ساتھ چلے، کہ تم اس کی دعا پڑھو، تو ایک مینول دیا گیا۔ اور اگر تم ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کو سمجھو، کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے یتدبرون متفکرون، فکر کرو تدبر کرو، سو یہ پورا ایک مینول ہمیں بنا کے دیا گیا۔ اور اس مینول کے لیے اب ظاہر ہے کسی بھی کمپنی میں جو ہوتا ہے ایک سی ای او ہوتا ہے، تو سی ای او کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا ایسے ہمیں ہونا چاہیے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نمونہ بھی بتا دیا کہ یہ مینول ایسے نہیں ہے، اس مینول کو زندہ بھی ایسے چلا جا سکتا ہے، تو اٹ از سم تھنگ دیٹ یو کین لیو ود، ٹھیک ہے۔ ابھی کسی نے کچھ دن پہلے مجھ سے ایک بات کی، اس نے کہا کہ سر یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا یہ کتابی باتیں ہیں، یہ آئیڈیل زندگی کی بات ہے، یہاں پر زندگی آئیڈیل نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا زندگی آئیڈیل تھی؟ کیا وہ سب آڈز کے اگینسٹ کھڑے نہیں ہوئے تھے؟ تو آئیڈیل ہم بناتے ہیں۔ ریاست مدینہ پہلے دن نہیں بنی تھی، 13 سال کے بعد پہلی اینٹ رکھی گئی تھی ریاست مدینہ کی، تو یہ آئیڈیل نہیں تھی ڈیفینیٹلی فار شور، ٹھیک ہے۔ سو آئیڈیل وہ ہے جس کو آپ آئیڈیل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے دور میں، آج کے دور کی حالت اس دور سے زیادہ خراب ہے یا نہیں ہے، یہ میں آپ کو اس لیے نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ قوم جس کو کیسر اور کسرا نے بالکل کنڈم قرار دے دیا، عرب قوم، وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے کہ یار اس قوم کو کچھ نہیں کرنا، یہ نہیں بدل سکتی۔ اس قوم میں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے کیا ریولوشن لائی۔ اچھا اسی طرح اسی موضوع کے اوپر بات کرتے کرتے میرے ذہن میں ایک اور بھی خیال آیا۔ میری بیٹی مجھے کہنے لگی کہ ابو آپ، ہم لوگ اوپر سے نیچے سے آئے، اوپر نیچے جا رہے تھے سامان لے کے، تو میری بیٹی نے کہا ابو میں نے کوئی چیز لینی ہے، میں نے کہا چلو۔ کہنے لگی کہ ابو یار آپ پہ ماشاء اللہ بڑی ہمت ہے، تو میں نے اس سے ایک بات کہی، میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے مائنڈ میں ڈالی کہ ہمت محبت کی وہ ہے جڑ ہے، کیونکہ اگر اور ہمت کا ایکچولی محبت ہوگی تو ہمت کا پودا خود بخود کھڑا ہو جائے گا، محبت ہمت کی جڑ ہے۔ کہتی وہ کیسے؟ میں کہ اس لیے کہ اگر آپ کو اللہ سے محبت نہ ہو،
آپ فجر پہ بھی نہیں اٹھیں گے. اور اگر آپ کو اللہ سے والہانہ محبت نہ ہو آپ تہجد پہ نہیں اٹھیں گے. جب آپ اٹھنا شروع کریں, اور آپ کو وہ ہمت تبھی ملتی ہے اٹھنے کی جب آپ کو وہ محبت ہوتی ہے. وہ 5 ٹائم نماز کی ہمت آپ کو تب ملتی ہے کہ سب کام چھوڑ کے, اپنی ہر مصروفیت چھوڑ کے, اپنے باس کی میٹنگ چھوڑ کے آپ رکتے ہیں, اٹھتے ہیں نماز کے لیے, کیونکہ آپ کو محبت ہے. ہمارے یہاں پر فرق یہ ہے, ہم نے محبت کو خوف میں بدل دیا. خوف ہمت نہیں دیتا, خوف صرف مجبوری کراتا ہے, محبت ہمت دیتی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نمازوں میں اٹھنا, فجر اور تہجد پہ اٹھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے, تو وہ میرا چھوٹا بیٹا ہے, وہ مجھے کہتا تھا کہ میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار بیٹا ایک بڑی پرابلم ہو گئی. کہتا ابو کیا ہوا؟ میں نے کہا یار بیٹا مجھے آپ سے پیار لو ہو گیا. کہتا ہے ابو اچھا, اس کو بڑھا دیں. تو اگر آپ فجر پہ اٹھنا چاہتے ہیں, آپ تہجد پہ اٹھنا چاہتے ہیں نا, اس محبت کو بڑھاتے جائیں, بڑھاتے جائیں. جتنی محبت بڑھے گی اتنی ہمت زیادہ ہوگی. دعاؤں کی درخواست ہے, کسی دعا کے جا کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بننے, ان کی خدمات کرنے کا موقع عطا فرمائیں. ہم سب ایک دوسرے کو جنت الفردوس الاعلیٰ میں دوسرے کے نیبرز ہوں, اور انشاءاللہ ہم جنت کی نہروں میں اکٹھے پانی پئیں, دودھ پئیں, جو چاہیں ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.